بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، گورنمنٹ امامیہ کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز پہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ یقینی طور پہ پہلا لیکچر جو حمد کی تشریح پر مشتمل تھا اس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر خدا ہو اور ذکر حبیب خدا نہ ہو؟ ماہرین تعلیم و تدریس جب اردو لازمی کا، اردو زبان و ادب کا نصاب مرتب کرتے ہیں تو اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلی نظم حمد ہو، تاکہ ہم اپنے سلیبس کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کر سکیں، اور اس کے بعد حفظ مراتب کو ذہن میں رکھتے ہوئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، ان کے ذات بابرکات کے سلسلے میں، ان کے اسوہ کامل پر شاعر اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے نظریات کا، اپنی عقیدت کا، اپنی عاجزی کا، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ایسی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ آج ہم اردو لازمی سال دوم کے دوسرے لیکچر میں حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حفیظ طائب کا اصل نام عبد الحفیظ تھا، جبکہ طائب ان کا تخلص تھا۔ حفیظ طائب کا آبائی وطن احمد نگر ضلع گوجرانوالا ہے۔ آپ بہت اچھے نعت گو شاعر، ادیب، محقق، نقاد اور معلم تھے۔ معلمی سے پہلے حفیظ طائب محکمہ برقیات یعنی وابڈا میں اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ 1979 کو اورینٹل کالج لاہور میں پنجابی کے لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوئے اور یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ حفیظ طائب کی تصانیف کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ان کے نعتیہ مجموعے صلو علیہ وآلہ، سکھ متراندی، وسلموا تسلیما، تحقیق و تنقید اور تدوین میں ان کے پنجابی مضامین کا مجموعہ پون چھان، پنجابی نعت، قطبی تارا، نکی نکی پھوار، گلے چیدہ ایک انتخاب ہے، جبکہ کتابیات سیرت رسول ان کی تدوین شدہ کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے۔ زندہ پاکستانی شعراء کی نعتوں کا انتخاب اور ان کا جائزہ بہار نعت کے نام سے شائع ہوا۔ جناب حفیظ طائب کو ان کی ادبی خدمات پر بے شمار انعامات سے بھی نوازا گیا، جو ان کے تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شعر نمبر 1۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ خوش خصال سے مراد نیک اور اچھی عادات والا، خوش خیال اچھی سوچ رکھنے والا، خوش خبر خوشخبری دینے والا، خوش نژاد اعلیٰ خاندان کا حامل، عالی نسب، خوش نہاد ہنسمکھ، خیر البشر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے تمام انسانوں میں سے بہترین انسان۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اچھی عادات کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خوش اخلاق تھے بلکہ اچھی سوچ رکھنے والے بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے کھلے عام دعوت کا حکم ملا تو آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ والوں سے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف فوج کھڑی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ اس وقت سب نے بیک زبان کہا ہاں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
ان سب لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا۔ اسی لیے شاعر عقیدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں پوری ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قابل عزت خاندان قریش سے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک مکمل انسان تھے تو یہ بات تو قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شعر نمبر 2۔ دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر، خیر البشر۔ مشکل الفاظ کے معنی: دل نواز، دلوں کو نوازنے والا، دل پذیر، دل کو اچھا لگنے والا، دل نشین، دل میں رہنے والا، دل کشا، دلوں کو کھولنے والا، چارہ ساز، کام بنانے والا، چارہ گر، معالج یا طبیب، اور خیر البشر، بہترین انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی منارہ نور تھی۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط تھا۔ آپ دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی خرابیوں کو دل کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ نے انسان کو نفس اور مادے کی غلامی سے نکال کر وہ بصیرت عطا کی جو مادے کے اس پار بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد، آپ کے ظہور سے پہلے انسان پستیوں میں گھرا ہوا تھا۔ خیر کے تمام سوتے خشک ہو چکے تھے۔ تلاش کرنے سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جسے اس بات کی فکر ہو کہ میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ ایسے چارہ ساز ہیں کہ آپ نے انسانیت کا علاج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر البشر کا لقب ملا۔ شعر نمبر 3۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ الفاظ کے معنی: سر بسر، اس سرے سے اس سرے تک، یعنی مکمل طور پہ یا کلی طور پہ یا سر سے پاؤں تک۔ مہر و مروت، الفت، شفقت یا محبت۔ صدق و صفا، سچا ہونا، کھرا ہونا، واضح ہونا۔ اور لطف و عنایت کا مطلب ہے مہربانی، محبت، شفیق ہونا۔ حفیظ طائب نعت کے اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مکمل انسانیت پر شفقت تھی۔ آپ کی نبوت سے پہلے طرح طرح کے ظلم و ستم روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا۔ جس معاشرے میں غلام ہونا ذلت کی انتہا تھی، اسی معاشرے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حبشی غلام کو مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد علی کلے جو ایک مشہور باکسر تھا، وہ صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ اس نے پڑھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور اس کے رسول نے وہ عزت بخشی کہ اشراف قریش حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے اجازت کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب حضرت بلال تشریف لایا کرتے تھے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ شاعر نے دوسری خوبی یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے انسان تھے کہ ان کے مخالفین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس میں قرینہ یہ ہے کہ صدق و صفاق کہہ کر
اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر اہل قریش سے اپنی بات کی صداقت پر گواہی لی تھی۔ تیسری خوبی حفیظ طائب نے یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک لطف و عنایت تھے، شفیق اور مہربان تھے۔ نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانوں کے لیے بھی انہوں نے ہمیشہ شفقت کا، لطف و عنایت کا، مہربانی کا برتاؤ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت کہا جاتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر، خیر البشر۔ الفاظ کے معنی: لطف عمیم، عام مہربانی، لطف عام، سب پر مہربانی۔ شق القمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دنیا بھر کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ویسے تو تمام پیغمبر اس دنیا میں رہنما بن کر آئے، ان کو ماننے والے اس دنیا میں کثرت سے موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے بڑھ کر اس لیے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کافروں اور اہل ایمان کے اندر گزاری۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن ان کی زندگی کے آخری 3 یا 4 سال کے حالات معلوم ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے چند افراد تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے، ان کی زندگی کے بارے میں ہم ایک ایک لمحہ جانتے ہیں۔ وہ جب مکہ فتح کرتے ہیں تو کسی سے بدلہ نہیں لیتے، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے مہربان ہیں کہ اپنے چچا کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شاعر نے شق القمر کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ شعر نمبر 5۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر۔ الفاظ کے معنی: کارزار دہر یعنی زمانے کی جنگ، وقت کا مقابلہ کرنا۔ ظفر کا مطلب ہے فتح یا کامیابی، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ عرصۂ محشر، میدان حشر، روز قیامت۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کی قسمت سنوارنے کے لیے تھی۔ آپ اقوام عالم کی بقا، ظلم کے اختتام، مظلوم کے لیے رحمت، دنیا بھر کی مایوسیوں اور غلامیوں سے رہائی کی ضمانت، خدا شناسی اور خود شناسی کی علامت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے نہ صرف مکہ کی وادیوں میں امید کے چراغ جل اٹھے بلکہ وہاں تک روشنی پہنچی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کا انقلاب پہنچا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایمان لانے والوں کے لیے نبی کریم کی ذات اللہ کا احسان ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ میدان حشر میں قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت سے اپنی امت کے گناہ گاروں کو معافی دلوائیں گے، کیونکہ آپ ہی خیر البشر، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ شعر نمبر 6۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر۔ الفاظ کے معنی: راہ زیست، زندگی کا یہ راستہ، رونما ہونا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ نعت کے اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرتا ہے
کہ آپ کی ذات مبارکہ سے ہی دنیا میں گمراہی کا، ظلم کا، بربریت کا، اندھیرے کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن طاغوتی طاقتوں نے، کفر نے پھر ویسے ہی حالات پیدا کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان فکر مند ہیں۔ چاروں طرف ظلم و ستم کا رواج دوبارہ چھا گیا ہے۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دعا گو ہے کہ اے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت پر چھائے ہوئے یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ انسانی زندگی دوبارہ اندھیروں میں سفر کر رہی ہے، ایسی حالت اس امت کی پہلے کبھی نہ تھی۔ ہم پر مہربانی فرما، تیری ہی ذات ایسی ہے جس سے انسانیت کو کسی خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور رب بھی تیرے طفیل تقدیروں کا بدلنے والا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، داہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ شعر نمبر 7۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ملت بیضا روشن ملت، اس سے مراد امت مسلمہ ہے۔ اوج کمال فتح، بلندی، عروج۔ شب حالات، حالات کی تاریکی، رات جیسی تاریکی مراد برے حالات، اور سحر کا مطلب ہے صبح۔ شاعر مسلمانوں کے سیاسی، اخلاقی، دینی، معاشی اور معاشرتی زوال سے غمگین ہے۔ مسلمان گنبد خضرا سے اپنا تعلق قائم نہ رکھ سکے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے وابستگی کی بنا پر عزت دی ہے۔ جب کبھی ہم نے اسلام سے تعلق توڑ کر عزت و وقار پانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اس شعر میں شاعر دعا گو ہے کہ اے رب قدوس، مسلمانوں کی یہ حالت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تبدیل فرما۔ یہ قوم ذلت کے گڑھوں سے نکل کر اپنے روشن ماضی کی یاد تازہ کر سکے۔ اس مشکل گھڑی میں صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی رحم کر سکتی ہے۔ تیری امت نہ ہو دنیا میں کسی کی محتاج، فخر کونین اے رحمت کے خزانے والے۔ شعر نمبر 8۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ الفاظ کے معنی۔ در کا مطلب دروازہ، بے بالوں پر بے یار و مددگار، بے سر و ساما، محتاج، ناتواں، عاجز، حقیر۔ حال زار کا مطلب ہے برے حالات، بری حالت۔ شاعر اس آخری شعر میں، اس مقطع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طرح آپ کے در پر حاضری دوں، کیونکہ میری تو یہ حالت ہو چکی ہے جس طرح کوئی پرندہ اپنے بالوں پر سے محروم ہو جائے تو اس سے کیسے اڑا جا سکتا ہے، اس کو منزل نہیں مل سکتی، اس کو کوئی معجزہ ہی اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہی حالت شاعر اپنی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر البشر، اے رحمت للعالمین، اے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے در پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ اگر تیری ایک نظر کرم ہو جائے تو مجھے اس در پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہمت دے کہ میں تیرے در پہ پہنچ کے اپنے قلب و جاں کو سکون دے سکوں۔ کرم کی ایک نظر کا سوال ہے آقا، یہ کب کہا ہے مجھے پوری کائنات ملے۔ مرکزی خیال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اسوہ کامل کی وجہ سے اس دنیا کے ظلمت خانوں میں روشنی اور نور کا اجالا ہوا، اور عرصہ دراز کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہی زندگی کی روشن اور درست راہیں سمجھ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کو زندگی کا طریقہ اور قرینہ سکھایا اور آداب و اخلاق کی وہ تعلیم دی جس نے صحرا کے بادیہ نشینوں کو ہم سفر ثریا کر دیا
اور بلندی عطا فرمائی۔ عزیز طلبہ، یقینی طور پہ آج کے لیکچر سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا، مشکل الفاظ کے معنی تک آپ کی ذہنی رسائی ہوئی ہوگی۔ ہم نے آج جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایک عاشق رسول، نعت خوان، نعت گو جناب حفیظ طائب کے قلم کا شاخسانہ ہے، آج ہم نے اس کی تشریح اور توضیح کی۔ یہاں پر چلتے چلتے آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کی یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اس نظم کے مرکزی خیال کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ یہ نظم امتحانی نقطہ نظر سے بہت 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 اہم ہے۔ تشریح کے طور پر اس کے کچھ اشعار آپ کے سالانہ امتحان میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس نظم کی افادیت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بہترین انداز میں تیار کیجئے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔